فرید الدین قیصر صاحب، اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹے سے خود کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر منزلہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے ہی پر ملے گا؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا، یہ کافی ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کو سمجھئے یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تمثیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں۔ چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہے، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیل ہو۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی، اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں، بس اس پر ہمیں اکتفا کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی، اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عذاب جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجئے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے۔ یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی۔ تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد۔ محمد ادریس صاحب، ایک بزرگ حضرت علی حجویری کی قبر پر تشریف لائے، خلاف شریعت قبر پر چلا کشی کی اور قبر کی پوجا پاٹ کر کے جاتے جاتے شرکیہ شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہہ گئے۔ حکومت کے کارندوں نے اس شعر کو لاہور کے درمیان علی حجویری کی تحریر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، قبر پر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، جہاں پر سر عام شرک ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگ ان بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ آپ بھی ان بزرگوں کے کرتوتوں کے متعلق لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہیں، وجہ بیان کریں، شکریہ۔ محمد ادریس صاحب، واچ بیکر، ٹیمپل روڈ۔ دیکھیے اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ارواح کے ذریعے سے کوئی فیض روحانی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ ارواح کے وجود سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حضور نے ابھی ہم نے ذکر کیا بیت المقدس جب شب معراج میں گئے تھے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تو کیا تھے وہ؟ انبیاء کی ارواح تھی نا۔ تو ارواح جو ہے وہ تو در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ تو بڑے موحد ہیں الحمدللہ، محدث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیک بندوں کی جو ارواح ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ فرشتے کرتے ہیں ایسے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے علمی بات ہے، تو آیا کسی کی روح سے کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی روح کو پکار کر اس سے مدد مانگی جائے، یہ ہے جلی شرک، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتے تو ہیں نا، 2 فرشتے تو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں،
اب ظاہر بات ہے کہ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ کام کر دو یا تم میری یہ مشکل رفع کر دو، یہ میں کہوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر میری ضرورت پوری کر دے، کسی انسان فوت شدہ کی روح کو بھیج کر میرا کام اس سے کروا دے، یا کسی ذریعے کے بغیر از خود کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے، لیکن مجھے پکارنے کی اجازت نہیں۔ دعا صرف اللہ کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ آیا کسی کی روح، اب جیسے کہ قرآن میں آیا ہے اسی بیت المقدس کے بارے میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کیا ہے۔ اب کس لیے مبارک ہو گیا؟ جیسے اور زمین دنیا کی ہوتی ہے ایسی زمین جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقے کی زمین بھی ہے۔ مبارکنا حولہ سے مراد کیا؟ زرخیزی ہے اگر تو اس سے کہیں زیادہ زرخیز خطے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ جائیے اور اپنے ملک کے اندر ہی اگر آپ مردان وغیرہ کے علاقے کو دیکھیں تو کیا آخر واقعہ یہ کہ انسان خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کس قدر زرخیز زمینیں ہیں، کیا ہریاول ہے۔ وہ تو اس طرح کی ہریاول جو ہے وہ تو بیت المقدس کے ارد گرد موجود نہیں ہے، لیکن یہی بات کہی گئی ہے کہ چونکہ یہ بے شمار انبیاء کا مدفن ہے، یہاں پر دفن ہے بے شمار نبی اللہ، حضرت ابراہیم سے لے کر شروع ہو کر اور پھر سارے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے جو آئے ہیں سب سے وہیں تو مدفون ہے نا۔ اس لیے یہ کہ ان کی وجہ سے اس ماحول کو کہا گیا وہ بڑا بابرکت ماحول ہے۔ اس حوالے سے کوئی ایک اختلافی بات ہو سکتی، اسے کھلا شرک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اس میں آپ اختلاف کریں کہ اس میں کوئی چلہ کشی کرنا، چلہ کشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس قبر کے قریب جا کر عبادت کریں، عبادت اللہ کی ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں 1000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ نماز تو آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ کی مناسبت سے اس کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کے لیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد اقصی میں 25,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ جگہ کے حوالے سے کوئی چیز کے اندر فرق ہو جانا، جیسے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر یہ بھی تو ایک رات ہی ہے نا جیسی اور راتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اس کے ایک اجر و ثواب کا معاملہ جو ہے وہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس حد تک معاملے کو رکھیں اور اس سے آگے فتویٰ بازی نہ کریں تو مناسب ہے۔ باقی اپنے ذوق کے مطابق آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے سخت فتوے نہ لگائیے، اپنے دل کو کشادہ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی پہلو، پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے۔ دنیا میں بغاوت ہے، کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا ہے بس، ورنہ سورج چاند گیلیکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے۔ ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں وقت لگتا ہے کینچی لے کر بیٹھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، آئیں گے۔ تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کے اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں۔ میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، یہ تو نہیں ہوگا، جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی بھی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جوتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے۔ یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے، میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث، حدیث و خرافات یا عمری۔ یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، یہ کیا سب حدیث و خرافات، معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ۔
भौतिक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेकर। क्यों? उसकी हिकमत में जो हम पढ़ाएं सूरह वाक़िया में, क़द्दरना बैनकुमुल मौत, तुम्हारी ही जिंदगी का तसलसल है जिसमें हमने एक वक्फा मौत का डाल दिया। हयातन लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये जो चंद अलहदा किया है ये इसलिए कि तुम्हारी आजमाइश हो, इम्तिहान, तुम्हें जांचा जाए। वो 3 घंटे का इम्तिहान होता था जो देते थे तुम कभी स्कूलों में, अब ये 30 बरस का समय, और वाकई 30 बरस ही होते हैं आदमी। पहली जिंदगी के 20-25 बरस वैसे गुजर गए, शऊरी अभी नहीं है, और फिर एक खास उम्र के बाद जो है आज़ाद ढीले पड़ गए, और फिर ये कि कैला यालम मिन बाद इल्मिन शैआ, 30 नहीं होंगे 40 मिल जाएंगे आदमी। काम तो यही होता है, ये इसलिए है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें जांचे परखे देखे तुम में से कौन है अच्छे अमल। अब देखिए अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है जिंदगी के मौजू पर, वाकया ये है बहुत चोटी की चीज, बहुत उम्दा। तू इसे पैमानाए इमरोज़ फरदा से न नाप, जावेदां पैहम दवा हरदम जवान है, कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब। जैसे समंदर में एक बुलबुला सा, कितनी जिंदगी होती है बुलबुले की, कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम, है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी, कभी जिंदगी जान से मुझके मुतरादिफ है, इबारत है, कभी जान देना असल जिंदगी है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन, है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी, असल जिंदगी जो है वो जान दे देने से हासिल है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह जिसने बनाए 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर। आयात मुतशाबिहात में से, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तुम नहीं देख पाओगे अल्लाह की तख्लीक में कहीं कोई फर्क, इतना मुहकम निज़ाम, इतना मुहकम। क्या किसी साइंसदान ने आज तक ये भी कहा कि तख्लीक में यहाँ नक्स? किसी ने कहा? ज़ूलॉजी की फील्ड में या बॉटनी की फील्ड में या किसी और फील्ड में, जियोलॉजी की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की, किसी ने कहा? मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फर्जिई बसर हल तरा मिन फुतूर, फिर जरा दोबारा लौटा लो अपनी निगाह, देख लो, हर मैदान में देख लो, कहीं तुम्हें कोई रखना नजर आता है? अगर ये तख्लीक कामिल है तो कामिल हकीकत में कौन है? इसका खालिक, इसका बारी, इसका मुसव्विर। बस ये नजर नहीं आता। साइंसदान सब कुछ देख रहे, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों को, अपने अफकार की दुनिया में सफर। बड़े बड़े साहिब बसीरत तो बड़े बड़े अक्लमंद अपनी नाक तले के पत्थर से ठोकर खाते हैं, देख रहे हैं टेलीस्कोप से ठोकर खा रहे हैं वहां जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है। ये हो रहा है आज सुपर जेल का बसरा कर रहे थे, फिर लौटाओ जरा अपनी निगाह को 2 मरतबा और, यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीन, तुम्हारी निगाह थक हार कर लौट आएगी, तुम्हें हमारी तख्लीक में कहीं कोई रखना, कोई दरार न लगे। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने सबसे करीबी आसमान को सजा दिया है चिरागों से, यानी जमीन से जो करीब तरीन आसमान है, पहला आसमान, और उन चिरागों को हमने बना दिया है रुजूमन लिश्शयातीन, शयातीन जिन जो हैं वो जो कोशिश करते हैं उससे बाहर निकल कर, और वो चाहते हैं कि कुछ खबरें जो हैं वो फरिश्तों से चुरा कर ले आए, तो उनको खदेड़ने के लिए, उनको ऊपर संगबारी के लिए हमने ये मिसाइल्स रखे। वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और उनके लिए हमने तैयार कर रखा है जला देने वाला अज़ाब। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, और जो लोग अल्लाह का, अपने रब का कुफ्र करें, चाहे वो इंसान हो चाहे जन्नात हो, उनके लिए है अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब, व बिअसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर, जब वो उसमें झोंके जाएंगे तो सुनेंगे कि वो धार रही होगी, उछल कूद रही होगी, इसका जोश व खरोश होगा। जो सूरह काफ में हमने पढ़ा था कि हम उससे पूछेंगे हलम तिलाते व तक़ूल हल मिन मज़ीद, वो और चाहे। जैसे कोई भूखा भेड़िया हो या भूखा शेर हो और उसके आगे कोई शिकार डाला जाए तो जिस तरीके से वो उस पर वो रा कर आएगा, तकादु तबय्यनु मिनल गैज़, करीब होगा कि वो अपने गुस्से से फट जाए। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब कभी भी उसमें एक फौज डाली जाएगी, यानी ये कि एक कौम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो तो हो रहा है। वहुम यूज़ऊन, उनके दर्जा बंदी की जाएगी, कौमों का अलग अलग हिसाब होगा। सालहुम खज़नतुहा, तो जो जहन्नम के दारोगा है वो उनसे कहेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या आपके पास कोई खबरदार करने वाले नहीं आया? क़ालू बला, तो कहेंगे आया, क्यों नहीं? क़द जाअना नज़ीरुन, हमारे पास खबरदार करने वाला आया। फ़कज़्ज़बना, हमने उन्हें झुठलाया। वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा कोई शय नहीं उतारी अल्लाह ने, ये तुम खामखा कह रहे हो तुम पर कोई कुरान उतरा है या तौरात उतरी। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, हमने इससे भी बढ़कर कहा कि तुम तो खुद किसी गुमराही में हो, खुली गुमराही में मुब्तला हो गए हो, तुम्हें कोई आसेब आ गया है या कुछ और। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िलु,
اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر دیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو ہم سنی کر دی، اس پر غور نہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہے تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی۔ ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنم میں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے یہ، وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہیں۔ فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں، جیسے چونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی۔ فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا۔ وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف جانا، یہ اٹھنا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے ہیں، جو بلٹس کا کام ہے اور میزائلز کا کام ہے۔ فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہے؟ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کھیلنے، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں، بہکاروں میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے، کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ پھینک دیا گیا ہے۔ جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے، زندگی پیٹ معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے ہیں اسی، اور اس اوندھے پڑے ہوئے انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا۔ ایک شخص کھڑا ہے اپنی منزل اس نے معین کر دی ہے، یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں
بغیر کسی رسم العین زندگی گزار رہا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دیا. آپ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چوڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر. ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلتیں. انسان صرف حیوان نہیں، اس میں کچھ اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب. جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان. آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے. دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی. عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے. آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات میں جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ کو منتشر ہوئی اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا قلیلا ما تشکرون. بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کا. آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کو. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا. تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے، ان کافروں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اے نبی سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم. ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین. دو اعلیٰ صورتیں ہیں، ان میں تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں. یا ہمارا رب ہمیں سب کو جام شہادت نوش کروا دے، کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کامیاب. لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک حساب سے. قل هو الرحمن آمنا به. کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وعلیہ توکلنا. اور اسی پر ہمارا توکل. نوٹ کریے یہ صورت جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی. ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. ذرا ایک بات پر اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کی سطح نیچے کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے. فَمَنْ يَأْتِيكُم مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ. کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف ستھرا ہو.